اس مرتبہ بڑے عرصوں کے بعد، شاید دہائی کے بعد، ہمارا ایک ارلی کرشنگ سیزن شروع ہوا اور 10 نومبر اور 15 نومبر کو تقریباً پنجاب کی تمام ملز جو تھیں وہ ان کی کرشنگ شروع ہو گئی۔ دوسرا ہم نے یہ کیا کہ تقریباً 1.25 لاکھ ٹنز کے قریب حکومت نے چینی جو ہے وہ امپورٹ کی، اور یہ چینی جو تھی یہ سستے نرخوں کے اوپر، کنٹرول ریٹ کے اوپر پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت نے جو کہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو انہوں نے مارکیٹس میں اور اضلاع میں تقریباً 5000 ریٹیل آؤٹلیٹس پہ صرف پنجاب میں اس کو سیل کیا گیا 83 روپے، 81 سے 83-84 روپے قیمت کے اوپر۔ اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے یہ امپورٹڈ چینی اس وقت تقریباً 4000 یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے اوپر 68 روپے قیمت، 68 روپے کے جی کے اوپر یہ چینی جو ہے وہ موجود ہے۔ ان سارے اقدامات کے بعد جو ایک اچھا ہمیں چیز دیکھنے میں آئی کہ پچھلے 10 دن کے اندر چینی کی جو ایکس مل اور ویئر ہاؤس ریٹ ہے، یعنی کہ جو مل کا ریٹ ہوتا ہے جس کے بعد ویئر ہاؤس میں جاتا ہے اور آگے ریٹیل میں پھر فائنلی جاتا ہے، پچھلے 10 دن کے اندر اس میں 10 سے 12 روپے کلو کی کمی آئی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا چند دن کا لیگ ہوتا ہے ریٹیل کے اوپر، 5-6 روپے کلو ریٹیل کے اوپر بھی فرق آ گیا، اور اگلے 3-4 دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مزید بھی فرق آ جائے گا۔ یہ جو 10 سے 12 روپے کلو 10 دنوں کے اندر فرق آیا ہے، قیمت میں شوگر کی کمی آئی ہے ایکس مل ریٹ کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید کمی بھی آئے گی، کیونکہ امپورٹڈ چینی بھی اس وقت سستے نرخوں پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ارلی کرشنگ سیزن شروع ہوا ہے تو ملز بھی تقریباً فل کیپیسٹی کے قریب، اب ساؤتھ پنجاب کی ملز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی کے قریب وہ آتی جا رہی ہیں۔ اس سے کسان کو بھی کے لیے بھی بہتری آئی ہے کہ کسان کا گنا وقتی طور پہ بر وقت بلکہ اس کی سیل شروع ہو گئی ہے، گندم کی بجائی وقت پہ شروع ہو جائے گی، اور اس وقت جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ انشور کر رہی ہیں کہ پوری قیمت بھی فارمر کو جو ہے وہ گنے کی ملے۔ اسی طرح یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو ریفارم کی ضرورت ہے، ایک شوگر ریفارم کمیٹی بھی اس وقت وجود میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے عمل کو کہ ہمیشہ مستقبل کے لیے بھی لانگ ٹرم جو ہے کہ ملک میں چینی کی جو قیمت ہے وہ بھی بہتر رہے، اور جو ایک ہیلدی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ رہے۔ جو شک و شبہات واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ میں اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں شوگر ملز کے اوپر اٹھائے گئے ہیں، ہم ان کو اب ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس سلسلے کے اندر شوگر مل ایسوسی ایشن سے بھی رابطے میں ہوں کہ اس سیکٹر کو جو ریفارم کرنا ہے، اور ہم کسان سے بھی رابطے میں ہیں کہ ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر سے بہتر قیمت بھی ملنی چاہیے اور ان کی پیداوار بھی بڑھنی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے ہمارا شوگر سیکٹر کا۔ فی الحال جو خبر یہی ہے کہ ایکس مل ریٹ اور ہول سیل ریٹ میں 10 دنوں کے اندر 10 سے 12 روپے کلو کی کمی آئی ہے پورے ملک میں، اور یہ اب ریٹیل سٹیج پہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں مزید کمی کی بھی جو ایکسپرٹس ہیں مارکیٹ کے جو ڈیلرز ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ مزید کمی بھی نیچے جائے گی۔ اسی طرح ہم اگلے چند ہفتوں کے اندر جو امپورٹڈ شوگر ہے اس کی بھی سپلائی ہم پنجاب اور KPK کے اضلاع میں جاری رکھیں گے، اور ہم نے انتظام کر لیا ہے اگلے 1-2 ماہ کے لیے کہ یہ جو امپورٹڈ شوگر ہے یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے بھی تمام سٹورز کے اوپر ان کا کہ مکمل جو ہے وہ سٹاکس رکھے جائیں گے، اور اس کو جو 68 روپے کے جی کے اوپر ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جاری سازی رہے گا۔ بہت شکریہ۔ جی شبلی جی بہت شکریہ حماد افضل صاحب، آپ کو شوگر کے بارے میں بتا رہے تھے، اور کچھ ہی دیر بعد آپ کو خسرو بختیار صاحب بھی آپ کو آٹے کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ تو آج کی جو کیبنٹ میٹنگ تھی بنیادی طور پہ اس میں جو سب سے پہلے چیز کو ڈسکس کیا گیا وہ تھا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور معصوم بچیوں سے لے کر خواتین سب اس میں ایک بڑے ہی ایک لہر سی ہے جو کہ شاید پہلے بھی ہوتی ہو لیکن اب ذرا زیادہ اس کے واقعات ہمیں نظر آنے لگے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے خاص طور پہ جو سندھ میں جو واقعہ ہوا تھا
اس کا انہوں نے بڑی سختی سے نوٹس کیا اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس واقعے پہ، کیونکہ جس طرح اس بچی کے ساتھ اور اس بچی کی ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی بنیاد پر انہوں نے دن رات لا منسٹری کو کہا تھا کہ اس سلسلے میں ایک آرڈیننس لایا جائے جس میں بنیادی طور پہ پنشمنٹس کا، سزاؤں کا تعین کیا جائے، جو قانونی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ریپ کے جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اکثر ان کو ریلیف مل جاتی ہے کورٹ سے، تو اس آرڈیننس میں جو ڈیفینیشن ہے، تشریح ہے مختلف چیزوں کی، اس میں ریپ اور گینگ ریپ کیا، اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، سزائیں کیا ہو سکتی ہیں، یہ سارا ایک مفصل ایک قانون سا بنایا ہے جس کی کہ اصولی اپروول دی کیبنٹ میں اور انسٹرکشن دی لا منسٹر صاحب اور کچھ اور جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز ہیں کہ وہ مل کر اس قانون کو جلد از جلد فائنلٹی تک پہنچائیں اور اس میں کوئی ایسا نہ چھوڑا جائے، کوئی ایسا سکم نہ چھوڑا جائے جس سے کہ ملزمان کو جو ہے تو ریلیف ملے۔ اور چونکہ یہ اس میں سزائیں کافی سخت ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک قانون اتنا اسپیسیفک ہونا چاہیے، اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم قانون ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے آنے سے کافی فرق پڑے گا اور ایک بہت ایک ہی اچھا ایک ڈیٹرنٹ ہوگا جس کی وجہ سے جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ دوسری اہم بات جو ہوئی وہ ہوئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس میں خاص طور پہ اگر ایم این ایز یا سینیٹرز ان کو شامل کیا جائے جو کہ پرو بونو بیسس پہ ہوتا ہے،